تو انہوں نے مختلف بات کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس میں سلسلہ جو امامت ہے، سلسلہ امامت پر مہر نہیں لگی، سلسلہ امامت اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. اس میں سب سے بہترین انہوں نے مثال دی قرآن مجید کی آیت سے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی دعا کی کہ ان کی اولادوں میں بھی امامت سلسلہ چلے اور لوگوں کے لیے ہدایت بنے. دوسری بات وصیت کے اعتبار سے کہ وصیت کو اہل تشیع مانتے ہیں، آپ لوگ وصیت کے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے امام مہدی کی شخصیت کے متعلق بھی آپ نے کہا کہ آپ انہیں سیاسی شخصیت مانتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں. پھر آپ کے سامنے دو چیزیں علامہ صاحب نے مینشن کی آیت استخلاف کے حوالے سے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، اور پھر امام المبین کے حوالے سے جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ نے کافی آیات تلاوت کی ہیں. یہاں پر بنیادی سوال ہی میں رکھوں گا. ہمارے ہاں 1200 سال سے مسلمان امت شیعہ ہو یا سنی ہو، تفاسیر کے اندر چند ایک تفاسیر کو چھوڑ کر میں عرض کروں گا خدا کا مدعا آج تک واضح نہیں ہو سکا. ہزاروں ہم آیتیں سنا دیتے ہیں اور اس کے کانٹیکس میں اور بھی بہت سی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. قبلہ نے بھی خدا کے مدعا کو واضح کیا، خارج سے ایک دلیل دی ہے، ایک روایت ہے جو بعض محدثین کے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے. اور اکثر روایات جو تفسیری کتابوں میں ہوتی ہیں اس پر محدثین کوئی کلام نہیں کرتے. میں نے کون سی حدیث پڑھی ہے کہ امام مبین مولا علی ہیں، آپ نے کہا نا روایات میں ہے. ہاں، تو یہ تفسیری روایتوں میں جو تفسیری کتب کے اندر جو روایات آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو میرا بنیادی طور پر میں اس پوری گفتگو کو ان شارٹ ہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی آیات تلاوت کی ہیں. بنیادی سوال کہ خدا کا مدعا واضح کیسے ہوگا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے وہ عربی مبین میں کی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا. قبلہ بار بار روایات کا حوالہ دیتے ہیں، کیا قرآن ناقص ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے روایت کی طرف جانا پڑے. پھر قبلہ نے کہا کہ محمد و آل محمد اس کی شرح کرتے ہیں. بے شک ہم مانتے ہیں، شرح کرتے ہیں. ایک ہے براہ راست محمد و آل محمد سے قرآن کی آیت کی تفسیر سننا، اور ایک ہے سیکنڈ پرسن آ کر مجھے بتا رہا قال جعفر الصادق، تو اس کو بھی کیا حجت مانا جائے گا. اس لیے ائمہ اہل بیت سے منسوب ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے. ائمہ اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نسبت سے، بلکہ آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، خطیب بغدادی نے اس کو نقل کی کہ ہماری نسبت سے کوئی روایت اگر قرآن سے متصادم ہو تو دیوار پہ مار دو. تو وہ خود فرما رہے کہ سٹینڈرڈ تو قرآن مجید ہے. یہ قبلہ سٹینڈرڈ روایات کو بنا رہے ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار واضح ہو جائے کہ قرآن خارج سے سمجھا جائے گا یا قرآن خود اپنی بات واضح کرنے میں بالکل واضح ہے. معاذ اللہ وہ ناقص کتاب نہیں ہے. ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، میری بات کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہے. خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے خدا کو الگ سے ہادی بھیجنے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا اعتراض مستشرقین کا ہے کہ آپ کی کتاب ہی ناقص ہے، اس میں تو وراثت کے احکام ہی ثابت نہیں ہیں، اس میں تو فلاں آیت میں یہ مسئلے ہیں. تو خدا کی کتاب معاذ اللہ اتنی ناقص ہے کہ ایک بندہ مومن، خدا کہتے ہیں نا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے. بھائی وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، ہادی کے بغیر تو سمجھ نہیں آئے گا. طلبہ ان کا ایک پوائنٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ استخلاف آیت کی بات آپ کر لیں یا امام المبین کی بات کر لیں، آپ شیعہ سنی دونوں تفاسیر اٹھائیں، ٹھیک ہے. ان میں مفسرین نے، اب ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے مفسرین ہیں، جیسے تفسیر بغوی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم ہے، اور اسی طرح تفسیر در منصور ہے، اور اسی طرح کئی ایسی تفاسیر ہیں جو معتبر تفاسیر ہیں. یقیناً مفسرین نے جو اس کی شرح لکھی ہوگی یا جو اس کی آیت کی شان نزول بیان کی ہوگی، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے صحیح الاسناد احادیث آفٹر ویریفیکیشن لکھی ہوگی. تو کیا آپ ان کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ یہ آیات جو آیت استخلاف ہیں یا جو امام المبین کی بات کی ہے یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں نا. یہ کہہ کہ روایت کو آپ نے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کر دیا. مولا کی فضیلت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو خدا کا مدعا بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو خدا کا مدعا تو قرآن میں آئے نا، یہ خارج میں کیا کر رہے ہیں جس کو تحقیق کر کے لکھنا پڑ گیا. اللہ نے بھیجی ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں. اب خدا نے آیت بھیجی ہے تو کیسے پتہ چلے امام مبین سے مراد کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ اب خارج میں قبلہ نہ جائیں، کسی روایت کا حوالہ نہ دے، براہ راست متن پہ گفتگو کر کے بتائیں کہ خدا وہاں کیا بات کر رہا ہے. ورنہ معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ خدا اپنی باتیں بیان کرنے میں معاذ اللہ ادھورا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کریں گے. قرآن کا سب سے بڑا مفسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہوں کہ رسول اللہ شارع ہیں، آل محمد شارع ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ براہ راست رسول اللہ سے کوئی بات سنی جائے یا آل محمد سے سنی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں راوی بتا رہے ہیں، چین آف نیریٹر ہے، اس پہ تو تحقیق ہوگی نا. اور امام باقر کا قول میں نے نقل کیا ہے کہ کوئی روایت قرآن سے متصادم ہو تو وہ ہمارا فرمان ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے متعین ہوگا کہ روایت قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ ہم تو آیت کو سمجھنے کے لیے روایت کا سہارا لے رہے ہیں. ائمہ فرما رہے ہیں ہماری باتیں سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لو. بات کو سمجھیں، ائمہ فرما رہے ہیں ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لو. قبلہ نے آیت کو سمجھانے کے لیے روایت کا سہارا لے لیا، اور وہ بھی خبر واحد جو ظنی ہوتی ہے. تو آپ اس کا فہم بیان کریں کہ امام المبین کتاب کی بات ہو رہی ہے، امام سیاق میں جائے نا، امام مبین تورات کو بھی کہا گیا، لوح محفوظ کو بھی کہا گیا، پورا قرآن اٹھائیں. تبھی میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کا معیار کیا ہے، وہ فطری معیار، وہ سائنٹیفک ریسرچ میتھڈالوجی سامنے رکھیں کہ کوئی ذی روح صاحب فراست آدمی اس کا انکار نہ کر سکے. سنی تفاسیر کا منہج الگ ہے، شیعہ تفاسیر کا منہج الگ ہے. اس لیے میں نے کہا نا آزاد خیالی کے ساتھ براہ راست خدا کی اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے جو بات
صحیح ہے، جو بات صائب ہے اس کو قبول کیا جائے، تو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آپ نے حوالے دیے مفسرین کے، آپ نے بھی کہا ان کے ہاں تو صرف امام معصوم ہوتا ہے، یہ دھونس کس کو دے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی معصوم نہیں انبیاء کے علاوہ، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، جو قرآن کہے گا، جو سنت کہے گی اور اس کے تابع جو اخبار احاد ہیں وہ بات حق ہے، میری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، اب وہ متعین کیسے ہو کہ میں نے غلطی کیا، اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ کیسے متعین ہوگی۔ امام باقر کا فرمان بھی میں نے سنا دیا، استخلاف کی طرف جائیں، حضرت ابراہیم کی اس دعا کی طرف جائیں، وہ سیاق پڑھ لے، وہاں بھی بات کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن میں اپنا مدعا بیان نہیں کروں کہ ہم قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں، قبلہ سے پوچھ لیتے ہیں امام باقر کیا فرما رہے ہیں۔ اگر قرآن غیر واضح ہے تو امام باقر اپنے کلام کو قرآن کے لیے اسٹینڈرڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور امام مبین اگر مولا علی ہیں تو اس روایت کو بھی قرآن پر پیش کیا جائے نا، کہ وہ آیت تو کیا۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا علی کا نام کیا واضح مینشن ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایات پیش کی جاتی ہیں آیت کے تاریخی پس منظر کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ خدا کا مدعا نہیں ہوتی۔ اور یہ اصول سرکسی اٹھا لیں، الاتقان اٹھا لیں، جتنی بھی اصول تفسیر کی کتابیں وہ اٹھا لیں کہ اسباب نزول پر کیا کہا ہے ائمہ نے، کہ شان نزول کبھی بھی خود متکلم کی مراد اور منشا نہیں ہوتی۔ شان نزول، انہوں نے شان نزول پیش کیا، شان نزول کبھی بھی متکلم کی منشا و مراد نہیں ہوتی۔ اگر یہ آپ کو ابھی مثال کے طور پر امام المبین کے حوالے سے حدیث تواتر پیش کر دیں، حدیث میں شیعہ ہو تواتر، جاؤں گا، ایک بھی پیش کر دیں حدیث سے متواتر، حدیث سے متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں کہ امام المبین سے مراد حضرت میں علی آپ کے ہے، سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا، جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم کی بھائی حدیث سے متواتر لے آئیں، شیعہ ہو جاؤں گا، کیونکہ حدیث متواتر حجت ہوتی ہے، جیسے حدیث ثقلین ہے۔ بے شک لے آئیں نا حدیث متواتر، سب اخبار آپ کا اگر مقدمہ مکمل ہو گیا تو میں پھر قبلہ کی طرف جاؤں۔ بالکل ٹھیک، بات کر لیں۔ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو چیز میں نے بیان کی ہے سلسلہ ہدایت کو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے اور ساری چیزیں، اس کا کوئی جواب نہیں میں نے عرض کر دی قبلہ، نہیں میری بات سنیں نا، دیکھیں الٹا آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ قال جعفر، تو بات یہ ہے کہ قال رسول اللہ کر کے پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ آیت اتری ہے اقیموا الصلاۃ، پہلے بھی آپ سے کہا تھا، تو نماز کہاں لکھی ہے قرآن کی؟ بتا دیتے ہیں بھی کیسے نماز پڑھنی ہے، آپ دکھا دیں، بسم اللہ آیت پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے، بتا دیتے ہیں، ابھی بتا دیں، بتا دیں رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، عرض کر دیتے ہیں۔ جی جی تاریخ کے اندر یہ سب باتیں معلوم ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، سن لیں۔ قرآن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نماز رسول خدا سے سٹارٹ ہوئی ہے، ہاں آدم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب صلاۃ کا تصور اور صلاۃ کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ جس قوم میں آئے ہیں وہ کون تھے؟ مشرک تو تھے لیکن دین ابراہیمی کے ماننے والا، قرآن خود اس کا اظہار، بنو ہاشم بھی، اور الگ بنو ہاشم تو مشرک نہیں تھے، نہیں وہ نہیں، آپ آیات دکھائیں نا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیں، آپ تعلیم میں چلے گا نا، میرا ٹائم نہیں، آپ کے پاس آیات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، آپ آیات پڑھیں کہ سجدہ ایسے ہوگا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس کا نصاب آپ مجھے قرآن کی آیتیں، میں عرض کر رہا ہوں، حج کیسے کرنا ہے وہ آپ قرآن کی آیتیں دکھا دیں مجھے۔ یہ مقدمہ ہی بھائی بات نہیں، بات ہو رہی ہے، آپ میری بات پہ اعتراض کر رہے ہیں، میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے بتائی ہیں، کہ آیتوں سے لی ہیں؟ رسول اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ نے بتائی ہے نا، کیا اگر حضور نماز رسول اللہ نے نہیں بتائی؟ سن لیں، اگر حضور نے بتائی ہیں تو ابھی سنیوں پہ کفر کا فتویٰ لگائیں کہ وہ نماز غلط پڑھتے ہیں، ابھی دیکھیں آپ بات بتائیں نا، پیغمبر نے ایک نماز ہمارا جو چیز میرے نزدیک تو سنی شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں، وہ آپ اپنا نزدیک نہ سنائیں نا، آپ دیکھیں کسی بھی جماعت کا آپ ریپرزینٹیو ہیں تو اس کو بتائیں۔ یہ پتہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کو نا مفسر اور روایت کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں مان رہا ہوں نا، عرض امام باقر تبھی تو میں نے تواتر روایت کی بات کی۔ امام باقر کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری باتیں قرآن پہ نہیں، آپ امام باقر کی بات کو سمجھے ہی نہیں نا، اگر آپ سمجھے تو میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ فقط اس لیے کہ صرف جان چھڑوانے کی ایک بات ہو جاتی ہے، کہیں پر بھی جو ہے نا یہ نماز کو جو ہے نا قرآن سے نہیں دکھا سکتے، حج کو نہیں دکھا سکتے، زکوٰۃ کو نہیں دکھا سکتے، حکم دکھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جہاں باقی چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تمام تر باتیں، احکامات، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو بھی ہے رسول اللہ نے بتائی ہیں۔ تو یہ جو آیت اتری ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ رسول اللہ خود بتائیں گے کہ تم میں اولو الامر کون ہے، کیونکہ رسول اللہ وہ ذات ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے خود رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے تو تم وصیت کرو، اور یہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو جو رسول اللہ آپ کے پاس آئین لے کر آئیں اللہ کا، وہ خود وصیت نہ کر کے جائیں، یہ کس قدر یعنی رسول اللہ کے قرآن کے خلاف عمل کرتے تھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت کرنا بہتر تھا یا وصیت نہ کرنا بہتر تھا؟ وصیت کرنا بہتر تھا، وصیت کرنا بہتر تھا، یہ عقلی تقاضا بھی ہے ہمارا۔ تو بات یہ ہے کہ رہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ جو انہوں نے اٹھایا کہ بھائی ہمیں خود نے سمجھنا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ
اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ اس کے اندر آیات متشابہہ بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کجروی ہے، وہ متشابہ آیت سے کیا کرتے ہیں؟ فتنہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حقیقی اس کی وہ لی جائے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اب یہ جو آیت اتر رہی ہے راسخون فی العلم، وہ جانتے ہیں اس کی تعویل کو. تو اللہ رب العالمین نے زمین پر کوئی ایسے افراد رکھے ہیں جو اس کی تعویل حقیقی جانتے ہیں، جنہیں اپنے ساتھ رکھا ہے. میں جانتا ہوں اور وہ جانتے ہیں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور سوائے اہل عقل کے اس پر کوئی غور فکر ہی نہیں کرتا. تو بھائی جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس کی تعویل میں جانتا ہوں اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، یہ بات تو مبہم ہے، اس میں نام نہیں ہے قرآن کے اندر. تو راسخون فی العلم کی تشخیص کون کرے گا؟ رسول اللہ کیوں آئے قرآن لے کر؟ بس فقط سنانے کے لیے؟ اس کی تشخیص کون دے گا کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اب یہ بتائیں کہ آیا حدیث کو مانتے بھی ہیں نہیں؟ یہ تو تواتر کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ بھائی پھر رسول اللہ کو کیوں ضرورت پڑی ہے کہنے کی میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے؟ تو وہ کہہ رہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو راسخون فی العلم 2 الگ افراد ہیں. بالکل نہیں، تو ان چیزوں کو سمجھیں نا. جو میں چیز کہہ رہا ہوں اس مدعا کو حل کریں. آپ دیکھیں اگر تو اس چیز کو نہیں مانتے، جو میں دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ، میں نے اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اس چیز کو نہیں مانتے، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا اگر گردان بنا لیں گے کہ اس میں تواتر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ لوگ کریں گے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کرے گا، یہ کہاں ہے؟ کیوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم، میں پہلے کہہ رہا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کرے گا. اور رسول اللہ کے اچھا آپ بتا اللہ سکتے رب ہیں دیکھیں آیت استخلاف کی تفسیر بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ جی اللہ رب العالمین نے دیکھیں، کوئی یہ قرآن مذاق نہیں ہے، دین خدا مذاق نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے. اس بہتان کی وجہ سے یہ کہ جو جیسا آ جائے، پھر ان کے پاس کوئی صورت نہیں بنی، انہوں نے کہا کہ یہ دھونس نہ جمائیں کہ معصوم امام کی. بھائی یہ خود اللہ کا تقاضا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو جو گناہوں سے پاک ہو. یہ اللہ کے دین پر سوالیہ نشان ہے. تو اب یہ نہیں کہ کس کا، پوری جماعت کا عقیدہ ہے نا کہ جو جیسا فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. قال رسول اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی میں ساری چیزیں واضح کر چکا ہوں، آج تک کوئی جواب نہیں ملا اس کا کہ کوئی بندہ ہمیں بات سمجھاتا کہ بھائی یہ جو آپ منصب الہی سمجھتے ہیں، اس قرآن کی کوئی آیتیں پڑھتا کہ ایسا کوئی منصب نہیں ہے. نہ کوئی آج تک ایسا پلیٹ فارمز پر کوئی مفتی آیا جو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ کی حدیث سناتا یا رسول اللہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد تم جسے چاہو بنا لینا. ایسی کوئی بات کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ جہاں بھی ملے گا رسول اللہ کی وصیت ملے گی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، کہیں پر خلیفتین کی بات آ رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. ہدف کیا ہے اس کا بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تو اس چیز کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا نا کہ بھائی جب وہ رسول اللہ اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو وہ بتائیں گے نا کہ یہ کون ہے افراد. ایسا تھوڑی ہے کہ جو جیسا سسٹم بنتا جائے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی قال رسول اللہ، اب جو جیسا آ جائے. کیوں؟ انہوں نے امام معصوم کا انکار کیا اور کیا کر دیا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھئی اطاعت کرنی ہے، آپ نے اللہ نے واجب کی ہے. تو بات یہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب علم ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قاری قرآن ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ بھائی کیا اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ کوئی فاسق فاجر ہم پر مسلط ہی نہ ہو، کوئی ظالم ہم پر مسلط ہی نہ ہو؟ دین اسلام میں، چلو تھوڑی دیر کے لیے مجھے سمجھ لیں، میں غیر بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا شخص مسلط ہی نہ ہو؟ آپ کے اوپر یزید مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر آل مروان مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر حجاج بن ثقفی جیسا مسلط نہ ہو. اللہ آپ کے اسلام میں اللہ نے کیا نظام دیا بتائیں؟ جی چلو دیکھیں، قبلہ نے دھونس والی بات کی، میں نے قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کا اللہ رب العالمین کی ذات کا تقاضا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے. ورنہ آپ کے دین اسلام پر لوگ غیر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. یورپ کے اندر، یو ایس اے کے اندر وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ آنیسٹ ہونا چاہیے، ہمارا پریزیڈنٹ وعدہ وفا کرنے والا ہونا چاہیے، وہ سچی بات کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن آپ خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ایسا بھی آ جائے اٹس اوکے، اور کام منسوب کرتے ہیں قال رسول اللہ. تو کیا یہ قرآن کے مخالف باتیں نہیں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں قبلہ، جو میں نے دھونس کی وضاحت کر دوں وہ کوئی ائمہ کی طرف نہ لے جائے. مفسرین کا بار بار جو قبلہ نام لے رہے تھے اس کے حوالے سے کہا کہ قول معصوم حجت ہوتا ہے، قول مفسر حجت نہیں ہوتا. اس کے لحاظ سے دھونس کا لفظ بولا. اللہ کے ہاں جو معصوم ہے سر آنکھوں پر، چاہے وہ مولا علی ہی کیوں نہ ہو، اختلاف ان کی عصمت اور ان کی تقرری کا ہے، نہ کہ ان کے حجت ہونے کا. قبلہ نے جو ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے، اسلام کا سیاسی نظام، اس کے اوپر جہاں تک یہ بات ہے قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کیا، احادیث میں بات واضح ہے کہ امرهم شورى بینہم، کہ مسلمانوں کا جو نظم ہے وہ سیاسی نظم ہو، وہ معاشی نظم ہو، جو بھی مسلمان کوئی نظم بنائیں گے وہ باہمی مشاورت سے بنائیں گے. یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے. اب اس کے آگے جو تفصیلات آپ کو ملتی ہیں، قرآن نے ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کرنے کی بات کی ہے کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں کے ظلم و عدوان کے خلاف وہ جہاد و عدل قائم ہو جائے. تو قبلہ نے جو بات کی نا کہ یزید مسلط نہ ہو، حجاج بن یوسف مسلط نہ ہو، کسی نے جہاد نہیں کیا تو یہ اس کا قصور ہے نا، سنیوں کا یا شیعوں کا قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف آپ جہاد کریں گے
فتنے کو روکنے کے لیے آپ جہاد کریں گے. مسلمانوں کا سیاسی امیر باہمی مشاورت سے آئے گا, تلوار کے زور پر. یہ بار بار خلاف دے راشدہ کہ یزید ہو یا اس کے آباء ہوں, سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. حضرت ابو بکر سے سیدنا حسن تک آزادانہ رائے لی گئی, کسی پہ زور زبردستی اختلاف تو رہا ہے تو زور زبردستی نہیں کی نا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند ہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کر دیں. انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. یا الہ السلام مدد.